اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین، طلاق کے مسائل کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کل کی اسٹریم میں ہم نے ایک انتہائی اہم مسئلے کے بارے میں بات کی۔ وہ مسئلہ یہ تھا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ کہ حالت حیض میں اگر وہ آدمی یہ جانتے ہوئے کہ حالت حیض میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، اگر اس پر اقدام کرتا ہے اور حالت حیض میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو پہلی بات تو وہ گنہگار ہے، وہ حرام کام کر رہا ہے، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حالت حیض میں طلاق دینا یہ طلاق بدعی ہے، یہ حرام طلاق ہے۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ حالت حیض میں طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور اس میں بھی صحیح بات یہ ہے کہ حالت حیض میں دی گئی طلاق واقع ہی نہیں ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی حالت طہر میں بیوی کی پاکی کی حالت میں طلاق دے رہا ہے، لیکن اس پاکی کی حالت میں اس نے تعلق بنایا ہوا ہے اپنی بیوی سے، تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، اور اس پر ہم تفصیل سے آگے بات کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے اگر کوئی آدمی ایک مجلس میں ایک سے زیادہ طلاقیں دیتا ہے تو صرف ایک طلاق واقع ہوگی، وہ ایک سے زیادہ جو طلاقیں ہیں وہ واقع نہیں ہوں گی۔ یہاں پر ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہماری شریعت نے طلاق دینے کے لیے یہ جو قوانین بنائے ہیں کہ حالت حیض میں طلاق نہیں دینا ہے، ایسی طہر جس میں صحبت کیا ہو اس میں طلاق نہیں دینا ہے، ایک ہی بار میں ایک سے زیادہ طلاق نہیں دینا ہے، ہماری شریعت نے یہ جو حد بندیاں کی ہیں، آپ غور کیجئے کہ اگر کوئی انسان جو اپنی بیوی کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی طرح کا دونوں کے درمیان مسئلہ ہے، اگر وہ طلاق دینا چاہے اور ان پابندیوں کی رعایت کرے، شریعت نے جو تعلیمات دی ہیں، جو قوانین بنائے ہیں طلاق کے لیے، اگر ان پر عمل کرے تو طلاق کا جو ریشو ہے مجتمع کے اندر، معاشرے کے اندر، وہ بہت کم ہو جائے گا۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، ایک آدمی طلاق دینا چاہتا ہے اپنی بیوی کو، اب اس کو کئی باتوں کی رعایت کرنی ہے۔ اس کو پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیوی حالت حیض میں ہے، اور اگر حالت حیض میں نہیں ہے، پاکی کی حالت میں ہے، تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جب سے وہ پاک ہوئی ہے کہ اب کیا میرا اس سے تعلق بنا ہے کہ نہیں بنا ہے، اور ایسا بہت کم ہوگا۔ اگر ان باتوں کی رعایت کی جائے تو اسے ویٹ کرنا پڑے گا، جو آدمی طلاق دینا چاہ رہا ہے اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ جو قوانین ہیں، ان قوانین پر پورا اترنے کے لیے طلاق دینے میں اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب وہ شوہر جو غصہ ہے، ابھی طلاق دینے جا رہا ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ ابھی ریڈ لائٹ ہے، ابھی جو صورتحال ہے بیوی کی اس میں طلاق دینا منع ہے، اب ظاہر ہے کتنا بھی غصہ ہو اسے انتظار کرنا پڑے گا۔ اب جب وہ انتظار کرے گا کچھ دن تک تو ظاہر ہے زیادہ امکان ہے کہ اس کا جو غصہ ہے وہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے، جو ان دونوں کے درمیان مسائل ہیں، ہو سکتا ہے 10-5 دن کا جو اس کو وقت ملے، اس 10-5 دن کے اندر وہ مسائل حل ہو جائیں۔ تو یعنی طلاق کا جو عمل ہے وہ اچانک نہیں ہو پائے گا۔ اگر ان قوانین کی پابندی کی جائے گی تو طلاق کا عمل اچانک نہیں ہو پائے گا، اور جب کوئی چیز اچانک ہوتی ہے تو وہ جلدی ہو جاتی ہے، آدمی کو غصہ ہوا، جھگڑا ہوا، فوراً طلاق دے دیا، جبکہ اگر ان قوانین کی پابندی کرے گا تو اچانک نہیں طلاق دے پائے گا، کئی ساری چیزیں، کئی ساری رکاوٹیں اس کے سامنے ہیں، اسے انتظار کرنا ہوگا، اور اس انتظار کرنے میں، اس مہلت میں عین ممکن ہے کہ طلاق کے جو اسباب بنے ہوئے ہیں وہ اسباب ختم ہو جائیں۔ اور اگر میری گارنٹی ہے کہ اگر ان قوانین پر عمل کیا جائے
تو طلاق کی جو نسبت ہے معاشرے کے اندر، اس کا جو ریشو ہے وہ آٹومیٹک کم ہو جائے گا، کیونکہ غصے کی حالت میں آدمی جلدی سے طلاق نہیں دے پائے گا، اس کو انتظار کرنا ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری شریعت نے ہمارے لیے جو قوانین بنائے ہیں اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہماری شریعت یہ کبھی نہیں چاہتی ہے کہ دو میاں بیوی کا رشتہ ایسے اچانک ہی ختم ہو جائے۔ اس میں اور کئی ساری باتیں ہیں جو آگے انشاءاللہ آئیں گی۔ آپ دیکھیں گے کہ طلاق کا جو پروسیس ہے ہماری شریعت نے اتنا محکم اور اتنا بہترین بنایا ہے کہ اس پروسیس پر اگر عمل کیا جائے تو بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے، اور یہی ہماری شریعت کا مقصد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ناگزیر حالات میں جو طلاق دینے کی اجازت دی گئی ہے، اس کو بھی ہمیں شریعت کے قوانین کے مطابق ہی اس پر عمل کرنا چاہیے، تاکہ طلاق کا جو ریشو ہے مجتمع کے اندر، کثرت سے بہت سارے علاقوں میں کثرت سے طلاق ہوتے ہیں، بات بات پر طلاق ہو جاتی ہے، تو وہ چیز ختم ہو جائے گی، بہت سارے گھر ٹوٹنے سے بچ جائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنی شریعت کو صحیح طور سے سمجھنے اور صحیح طور سے اسے برتنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ بھائیوں